اور یہ آیت کریمہ جو ہے نص ہے نبی علیہ السلام کے خاتم النبیین ہونے کی، کہ آپ اللہ کے آخری نبی، اور آپ کے خاتم النبیین ہونے پر پوری امت کا اجماع ہے۔ ہاں جھوٹے مدعی پیدا ہوں گے، نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، آپ نے ثلاثون دجالون کذابون کا ذکر کیا، 30 جھوٹے دجال نبی ہر دعویٰ کرے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، فلاں نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ اور یہ 30 جو جھوٹے مدعیان نبوت ہیں، بڑے بڑے، چھوٹے چھوٹے اور بھی بہت آئیں گے دعوے کرنے والے، سارے کے سارے کذاب ہیں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ اور میں جس بندے سے پالا پڑا، سابقہ پڑا، وہ قادیان کا مرزا غلام احمد، انتہائی بےہودہ انسان، بھاولا انسان، جس نے نبوت کا دعویٰ کیا، اور تعجب کی بات یہ کہ بہت سے لوگ اس پر ایمان لے آئے۔ ہمارے ملک کی زمین کتنی زرخیز ہے کہ ایسوں کو لوگ مان لیتے ہیں، ایسوں کو، بالکل ایک عقل و دانش سے قلاش انسان، دعویٰ کیا لوگوں نے مان لیا، کوئی اس کی پیش گوئی پوری نہیں ہوئی۔ نبی کی صداقت کی یہ دلیل ہوتی ہے کہ وہ پیش گوئی کرے اور وہ حرف بحرف پوری ہو جائے۔ جنگ بدر سے قبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان بدر میں نشان لگائے کہ کل یہاں فلاں کی لاش گرے گی، یہاں فلاں کی لاش گرے گی، یہاں ابو جہل کی لاش گرے گی، یا امیہ بن خلف کی لاش گرے گی۔ اور امیر عمر فرماتے ہیں میں نے جنگ کے بعد میدان کو دیکھا تو واقعی جہاں اللہ کے نبی نے نشاندہی کی، انگلی رکھی کہ فلاں کی لاش گرے گی، اسی کی لاش گری وہاں۔ حرف برف آپ کی پیش گوئی پوری ہوئی۔ آپ ناطق وحی، اللہ کی وحی سے بولتے ہیں، نبی کی پیش گوئی جھوٹی ہو ہی نہیں سکتی۔ اور مرزا قادیانی جو پیش گوئی کر کے گیا ساری جھوٹی، آفرین اس کے ماننے والوں پر، یہ سارے جھوٹ وہ جانتے ہیں اور پھر اس کا دامن نہیں چھوڑتے۔ یہ آیت کریمہ نص قطعی کہ آپ اللہ کا آخری نبی، آپ خاتم النبیین ہیں، تو خاتم المرسلین بھی ہیں۔ جب خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا تو رسول کیسے آ سکتے؟ نبی میں عموم اور رسول میں خصوص ہے۔ ہر رسول نبی ہے لیکن ہر نبی رسول نہیں ہو سکتا۔ جب آپ خاتم النبیین ہیں تو خاتم المرسلین بھی ہیں بالاولا۔ اور بے شمار حدیثیں جو تواتر کے درجے کو پہنچی ہوئی۔ ایک حدیث صحیح بخاری کے نبی علیہ السلام نے اپنے 5 نام ذکر کیے، محمد، احمد، حاشر، عاقب اور ماحی۔ ایک نام عاقب، اس کی خود آپ نے تفسیر کی، وَأَنَا الْعَاقِبُ الَّذِي لَا نَبِيَّ بَعْدَهُ، میں عاقب ہوں، اور عاقب وہ جس کے بعد کوئی نبی نہیں ہوتا، آخری نبی۔ اور ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کو، سلسلہ انبیاء کو ایک محل سے تعبیر کیا، جو اس سے قبل انبیاء بھیجے گئے، سمجھو ایک محل ہے، ہر نبی اس محل کی ایک اینٹ ہے، خوبصورت محل، بڑا مزین، روشن، خوبصورت اینٹیں، خوبصورت محل، دیکھنے والے دیکھ رہے ہیں، بڑا خوبصورت محل ہے، مگر ایک اینٹ کی جگہ خالی پڑی ہوئی ہے۔ یہ اینٹ بھی اگر فٹ ہو جائے، یہ محل خوبصورت مکمل ہو جائے، وَأَنَا تِلْكَ اللَّبِنَ، وہ اینٹ میں ہوں، اللہ نے میری بعثت کے ذریعے مجھے وہاں فٹ کر دیا، وہ اینٹ میں ہوں۔ اب یہ قصر نبوت پورا ہو چکا ہے، اب نہ کوئی نئی اینٹ لگ سکتی ہے، نہ کسی اینٹ کی گنجائش ہے۔